جوا کس طرح سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم ذرہ برابر افسوس نہیں کرتے. آج مسجدوں میں نمازی کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے, ہمیں افسوس نہیں آتا. آج مدرسے ہمارے ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں افسوس نہیں آتا. لیکن بازاروں کا حال کیا ہے؟ بازار آباد ہوتا چلا جا رہا ہے, ہوٹل آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچے یہاں 10 وہاں 20 وہاں 50 بیٹھ کر جو ہے وہ تاش کھیلتے نظر آ رہے ہیں, اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم منع کر نہیں سکتے, ہم روکنے والے نہیں ہیں. کل دیکھیں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو کہا دعوت ہم لوگ دے رہے تھے, کیونکہ آج الحمدللہ پروگرام ہے آپ کے بیارپور میں اسکول کے پاس دعوت اسلامی کی طرف سے نشہ مکت ابھیان. پروگرام کا نام کیا ہے؟ نشہ مکت ابھیان. تو یہ جو ہے دعوت ہم لوگ دے رہے تھے, پروگرام کا آج ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے بیارپور اسکول کے قریب میں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ کامیابی ملے گی آپ کو, کیونکہ یہاں تو ہر آدمی جو ہے جواری ہے. اس طرح سے انہوں نے جملہ کہا کہ یہاں تو ہر آدمی جو ہے وہ نشے میں مبتلا ہے, کس کو سمجھائیے گا؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے, اپنا کام ہے کوشش کرنا. اپنا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. کامیابی دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے, کامیابی دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. آپ کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے 500 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, آپ 1000 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, آپ یا 200 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کیا سب کا سب آ جاتے ہیں؟ کیا نہیں آتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتے ہیں. پھر بھی آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنا کام ہے دعوت دے دو, آنا نہ آنا اس کے اوپر ہے. تو اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ایک جگہ جمع ہو جائے ضروری نہیں ہے, ہر کوئی سدھر جائے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہماری کوششوں سے 5 نوجوان بھی اگر توبہ کر لے تو مجھے بتائیے کہ میری کوشش کامیاب ہے کہ نہیں. اگر ہماری کوشش سے نشہ کے بارے میں جو نحوستیں ہیں, جو نقصانات ہیں, ہر کس و ناقص جان رہا ہے, ہر شخص جانتا ہے کہ نشہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ دماغی سنتولن کو خراب کر دیتا ہے, یہ کڈنی کو خراب کر دیتا ہے, یہ گردہ اور لیور کو ڈیمیج کر دیتا ہے. ہر شخص کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ شراب پینے سے کس قدر ناپاکی آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنواں میں ڈال دیا جائے وہ کنواں تو ناپاک ہوگا ہی, اگر وہ کنویں کا پانی دوسرے کنواں میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے, اگر دوسرے کنویں کا پانی تیسرے میں ڈال دیا جائے تیسرا کنواں بھی ناپاک ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجئے کس قدر ناپاک چیز جو ہے شراب ہے. اور آج ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے ہاتھ لگا رہا ہے, زبان سے اتار رہا ہے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. ماں پریشان ہے کہ میرا بیٹا کیسے جو ہے توبہ کرے گا, باپ پریشان ہے میرا بیٹا شراب سے کیسے توبہ کرے گا, کیسے دور ہوگا. اب دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے دل میں اللہ کا خوف داخل کریں گے, رسول کی محبت داخل کریں گے. جب ہم اس کو شراب کی نحوست بتائیں گے, شراب کا نقصان بتائیں گے اور اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ شراب سے چھوٹتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ. وہ شراب کو چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. آج ہے کیا معلوم ہے آپ کو کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین سے دوری کیسے؟ کہ علم دین ان کے پاس نہیں ہے, ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے, اور اگر کچھ پڑھا لکھا لڑکا ہے بھی دنیاوی طور پر تو جو آج حال ہے اسکول کا اور جو حال ہے کالج کا آپ کو بہتر معلوم ہے کہ لڑکا اگر 10 کلاس پڑھائی کیا تو وہیں سے وہ نشے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ پہلے بیڑی بول رہا ہے سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, کیونکہ آپ کے یہاں تو خیر بیڑی پیا جا رہا ہے, میں منع نہیں کروں گا, آپ کے یہاں عام ہے وہ بیڑی, میں سگریٹ کی بات کر رہا ہوں, ہے نا, کہ سگریٹ کو پینا شروع کرتا ہے وہ کالج میں, پھر اس کے بعد گانجا وغیرہ پینا شروع کرتا ہے, پھر شراب, نہیں بہت ساری, پھر سولیسن وغیرہ, نہ جانے کیا سے کیا نشہ آور چیزیں ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اے میرے محترم دوست نوجوان ساتھیو, اب دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ نوجوانوں کا ہم پروگرام ایک بار نہیں بلکہ بار بار کرتے رہیں, ایک بار نہیں بلکہ بار بار نوجوانوں کو بیٹھا کر ہم سمجھاتے رہیں. یہ نوجوانوں کو ہم مدنی قافلے میں لے جائیں. یہ نوجوان اسلامی بھائی ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, ہم ان کو گلے لگا کر مدنی قافلے میں سفر کرائیں. ہم ان کو علم دین کے لازوال دولتوں سے مالا مال کر دیں. ہم علم کی روشنی جب ان کے سینے میں بھر دیں گے تو انشاءاللہ گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے گی. جب علم کی روشنی آئے گی تو تاریکی چھٹ جائے گی, انشاءاللہ تاریکی دور ہو جائے گی, اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے اللہ کی رحمت سے آج ہی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کا بیارپور اسکول کے پاس دعوت اسلامی کی طرف سے نو ٹو ڈرگس مطلب نشہ مکت ابھیان چلایا جا رہا ہے.
کیسے نوجوان نسل کو نشے سے بچایا جائے کہ اب تو اللہ کی پناہ افسوس کی بات ہے کہ لڑکا تو لڑکا، لڑکی بھی کچھ جو ہے وہ نشہ کرتی نظر آ رہی ہے، جو آپ کو بہتر معلوم ہے کس قدر ہماری نسلیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں بچانے میں کامیاب ہوئے تو ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بھی اگر یہ نحوست میں مبتلا ہو جائے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، ہماری بولی بیکار ہے، کہ ہمارا بولنا بیکار ہوگا۔ جب تک ہم اور آپ نہیں چاہیں گے مل کر وہ کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ بچیاں جسے ہم شہزادی اسلام کہا کرتے تھے، وہ بچیاں جسے خاتمہ اور کنیز فاطمہ کہا جاتا تھا، وہ بچیاں اسکول میں جانے کے بعد اگر نشہ کر رہی ہے تو اس سے بڑا افسوس کی بات کیا ہوگا بتائیے؟ اور وہ نشہ کے ساتھ ساتھ دوستی غیروں کے ساتھ ہو رہی ہے، غیر مسلم کے ساتھ دوستی ہو کر وہ بھاگ جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر ذلت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے آپ، یہ پانی میں ڈوبنے والی بات ہے کہ نہیں؟ چلو بھر پانی میں ڈوبنے والی بات ہے کہ ہماری بیٹی جس کو ہم تربیت کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے خرچے سے پڑھ رہی ہے بھاگ رہی غیر کے ساتھ، شادی رچا رہی کسی اور کے ساتھ، دھرم پریورتن کر لی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے مکمل سازشیں رچائی جا رہی ہے، مکمل اس پر نیٹ ورک پھیلایا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ ہے کہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم کہاں لگے بھائی؟ تو وہ تاش کے اڈے پر، ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ جوا کے اڈے پر، ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ شراب کے اڈے پر، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، خدا کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیجیے۔ اگر آپ نے اپنے اولاد کو اپنا دوست بنا لیا تو کوئی اور دوست نہیں بنائے گا۔ سچ کہا تھا کہنے والے نے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنا نہیں بنایا تو کوئی اور اپنا لے گا، کوئی اور اپنا لے گا اور اسے اسلام سے دور کر دے گا، اسے اسلام سے دور کر دے گا، اور پھر آپ افسوس کرتے رہو گے، ہاتھ ملتے رہو گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیے، اپنے بچوں کو جو ہے اپنی بچیوں کی نگرانی کیجیے، بچیوں کی حفاظت کیجیے، اس کے ساتھ میں بیٹھیے، ان کو بتائیے کلمہ کے بارے میں، ان کو بتائیے درود شریف کے بارے میں، ان کو بتائیے اسلام کے بارے میں، ان کو بتائیے خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں، ان کو بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے بارے میں، جب خاتون اسلام کے بارے میں ان کو بتائیے گا، جب یہ تمام صحابیات کے کردار کو ان کے سامنے رکھیے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچی کسی اور کا دیوانہ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنتی نظر آئے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنتی نظر آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میرے محترم دوست نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت کرنے کا، سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بولیے انشاءاللہ۔ کون کون آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے۔ آج کے پروگرام میں آپ سب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہاں پہ آنا ہے؟ پیار پور